السلام علیکم دوستو، اردو کلاسک چینل پر خوش آمدید۔ آئیے سنتے ہیں دھرتی کا سفر قسط نمبر 46۔ معزز سامعین، آپ سے امید کی جاتی ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں، شکریہ۔ میں رات بھر اسی پریشانی میں کھویا رہا کہ نہ جانے نگار کا آخری فیصلہ کیا ہوگا۔ جہاں تک اس کے اپنے جذبات کا تعلق تھا، یہ بات اس نے رات ہی واضح کر دی تھی کہ دو گھرانوں کی بہاریں میرے دم قدم سے قائم ہیں اور وہ ان بہاروں کو تاراج ہوتے نہیں دیکھ سکتی۔ اپنے ساتھ اسے امی کے اجڑ جانے کا بھی اندیشہ تھا، مگر یہ تمام اندیشے اور وسوسے اسی صورت میں تھے جب سفر کے دوران مجھے کوئی حادثہ پیش آ جاتا، اور ایسے طویل بھیانک سفر میں حادثوں کا امکان تو ہوتا ہی ہے۔ زیادہ سے زیادہ یہ ضمانت دی جا سکتی تھی کہ ہماری پارٹی کا ہر فرد مسلح ہوگا اور ہم اپنی حفاظت کا خاص خیال رکھیں گے، مگر ابو اور ان کے ساتھی بھی بے ہتھیار نہیں تھے، اور کیا سفر میں انہوں نے اپنی حفاظت کا خیال نہ رکھا ہوگا؟ اس پارٹی میں جس نے 15 برس پہلے موت کے راستوں پر سفر کیا، ابو، بودی، پروفیسر ہرش اور جن کے علاوہ نیپال کے دو مسلمان شکاری شمشیر جنگ اور مورنگ بھی شامل تھے۔ عبدل جیسا قابل اعتماد رہبر تھا، سونگا مونگا ایسے جانثار تھے جہاں دیدہ مرد اسرار بنجن تھا، بہادر قبائلی سردار زولائی تھا، حفاظت کی چھتری کلارا آنٹی تھی، مگر ہوا کیا تھا؟ بودی کے سوا اس قافلے سے کوئی واپس نہ آ سکا۔ دگل اور کریاپا کی شہادت کے مطابق وہ لوگ ویشو کی بستی تک پہنچ گئے اور ان کی قید سے نکل بھاگے تھے، لیکن اس کے بعد دگل اور کریاپا بھی نہیں جانتے تھے کہ وہ کدھر گئے اور ان کا کیا حشر ہوا۔ ابو اور ان کے ساتھیوں کے المناک انجام کی وجہ سے جو ہم پر قیامت بن کر نازل ہوا تھا، یہ توقع نہیں کی جا سکتی تھی کہ نگار مجھے سفر کی اجازت دے دے گی۔ رات جب چھوٹے ماموں نے اشارہ کیا تھا کہ میں اس کا ہر فیصلہ تسلیم کرنے پر رضامندی ظاہر کر دوں، ذہن میں یہ خیال ضرور گزرا تھا شاید وہ رات نگار کو اس بات پر آمادہ کر لیں گے کہ مجھے سفر کی اجازت دے دے، کیونکہ ماموں ہر حال میں میری خوشنودی چاہتے تھے۔ لیکن نگار نے رات استخارہ میں گزارنے کا فیصلہ کر لیا اور انہیں بات چیت کا موقع نہیں ملا۔ میرے ذہن میں اگرچہ کئی وسوسوں، کئی پریشانیوں کے سمپولیے رینگ رہے تھے اور بار بار یہ خیال آتا تھا نگار سفر کی اجازت نہیں دے گی، پھر بھی اپنے آپ کو سمجھاتا رہے کہ رات کو استخارہ کرے گی اور اپنے استخارے کی روشنی میں ہی کوئی فیصلہ کرے گی، کوئی جواب دے گی۔ لیکن میں خود یہ فیصلہ نہ کر سکا کہ اگر واقعی اس کا جواب نفی میں ہوا تو کیا میں اسے بھی قدرت کا اشارہ سمجھوں، جبکہ پراسرار قدرت خود میرے سفر کے سامان تیار کر رہی تھی۔ حویلی میں سب کو اس بات پر بہت خوشی تھی کہ بودی اب ہوش میں آ گیا ہے اور سب کو پہچانتا ہے، لیکن یہ بات ابھی تک پردہ راز میں تھی کہ وہ پھر انہی راستوں پر سفر کرنے والا ہے جن پر اپنے صاحب کو گم کر کے آیا تھا۔ دوسرا دن معمول کے مطابق شروع ہوا۔ میں نے اپنے دوستوں کے ساتھ مہمان خانے میں ناشتہ کیا۔ ابھی ناشتے سے فارغ ہوا ہی تھا کہ نوکر بلانے آ گیا۔ بلاوا نگار کا تھا۔ دوستوں سے اجازت لے کر نوکر کے ساتھ ہو رہی، اور جب نگار کے کمرے میں داخل ہوا، وہاں چھوٹے ماموں کے علاوہ سریا اور روشن آرا ادا کو دیکھ کر چونکا۔ اس موقع پر جب مجھے ایک فیصلے سے آگاہ کرنے کے لیے بلایا گیا تھا، ان دونوں کی موجودگی معاملے کو مشکوک بنا رہی تھی۔ میں سمجھ گیا فیصلہ میرے خلاف ہونے والا ہے اور انہیں طلب کرنے کا مقصد غالباً یہ ہے مجھ پر جذباتی دباؤ ڈالا جائے کہ اگر میں سفر سے واپس نہ آ سکا تو ادا کا کیا ہوگا جو بچپن سے میرے خواب دیکھ رہی ہے؟ سریا کا پرسان حال کون ہوگا جو مجھے دیکھ دیکھ کر جیتی ہے؟ وہ دونوں نگار کے دائیں بائیں ایک ہی صوفے پر بیٹھی تھی۔ سریا گمسم تھی اور ادا کے چہرے پر کچھ نئی حیرتیں، کچھ نئی پریشانیاں دیکھ کر اندازہ ہوتا تھا کہ سفر کے پروگرام کا ماجرا سن چکی ہے اور میرے ساتھ اپنے مستقبل سے بھی مایوس نظر آتی ہے۔ میں چھوٹے ماموں کے ساتھ صوفے پر جا بیٹھا۔ وہ بھی خاموش اور بجھتے بجھتے سے لگتے تھے۔ غالباً انہیں نگار سے بات کرنے کا موقع نہیں مل سکا تھا اور اب وہ فیصلے کا اعلان کرنے والی تھی، مگر کیا اعلان کرنے والی تھی یہ وہ بھی نہیں جانتے تھے۔ تاہم ان کی خاموشی میری تشویش میں اضافہ کیے دیے تھی۔ میں ایک عجیب سی بے چینی محسوس کرنے لگا۔ میرے لیے کمرے کا ماحول بھی پریشان کن تھا۔ ایک بوجھل سی خاموشی طاری تھی، نہ کوئی بول رہا تھا، نہ کوئی سن رہا تھا، نہ کوئی آہٹ تھی، نہ کوئی سرسراہٹ تھی۔ ایک گونگی چپ کے سوا وہاں کچھ نہ تھا۔ حتیٰ کہ سانسوں کی آمد شد بھی محسوس نہ ہوتی تھی۔ ایسی تھی وہ خاموشی جیسے قبرستانوں، مقبروں یا خانقاہوں میں ہوتی ہے، اور اس پراسرار اور عجیب خاموشی میں محفل کی صدر نشین نگار کو دیکھ کر احساس ہوتا تھا جیسے روحوں کی دنیا سے نکل کر آئی ہے۔ میں نے اس گھر میں ایسا ماحول کبھی نہ دیکھا تھا۔ نگار بے حد سنجیدہ تھی۔ شاید رات اس نے کوئی استخارہ کیا اور اسے اپنے استخارے کا جواب مل گیا تھا۔ اب مجھے اس کا جواب سننا اور قبول کرنا تھا، اور حالات کی صورت بتا رہی تھی کہ جواب میرے لیے مایوس کن ہوگا۔ میں نے اپنے پریشان ذہن کے ساتھ سوچا، اب ایک ہی چانس ہے۔ اگر نگار نے اپنے کسی استخارے کی بنا پر مجھے سفر سے روکنے کا فیصلہ دیا تو اس کے استخارے پر بحث کروں گا، کیونکہ بعض لوگ استخارے کے اشارات سمجھنے میں غلطی کھا جاتے ہیں، کیونکہ وہ ہم سے اشارات کو اپنے فہم کے مطابق حل کرتے اور ان کا مطلب اپنے ذہن سے نکالتے ہیں۔ اب یہ سوچ ہی رہا تھا کہ ناگہاں نگار امی کی آواز سنائی دی۔ اس نے مجھ کو مخاطب کیا اور کہا، امجد بیٹے،
رات آپ نے ایک سوال کیا اور ہم نے جواب کے لیے کچھ مہلت مانگی تھی۔ سریا اور ادا کو اسی لیے بلا لیا کہ نہ کہا یہ بھی ہمارا جواب سن لے اور ہمیں مورد الزام نہ ٹھہرائیں۔ ادا کو کچھ علم نہیں تھا کہ آپ نے اپنے ابو کا مشن پورا کرنے کے لیے ایک خطرناک سفر کا ارادہ کیا ہے، مگر ہم نے اسے معاملے کی صورت سے آگاہ کر دیا ہے۔ یہ کہہ کر وہ ایک پل کے لیے رکی، پھر مسلسل بولنے لگی جس میں کوئی وقفہ نہیں تھا۔ ہم سب چپ چاپ حیرت زدہ سے اس کی گفتگو سنتے رہے اور اس نے کہا، رات کو کچھ تسلیاں آپ نے دی، کچھ دلاسے بننے میں نہ دیے۔ آپ کی پارٹی میں بہترین شکاری اور کچھ سابق فوجی شامل ہوں گے اور بہت سا اسلحہ ہوگا، اور بودی کے علاوہ دگل اور کریاپا جو زرد وحشیوں کی قید سے نکل آئے تھے راستوں کی نشاندہی کریں گے، اور آپ اچانک وحشیوں کو جالیں گے اور ان کے آدم خور دیوتا کا خاتمہ کر دیں گے۔ مگر ان ساری باتوں میں سے کوئی بات ہمیں مطمئن نہ کر سکی، اور ہم اس خیال سے تڑپ گئے کہ آپ بھی ہمارے دلوں پر وہی زخم لگانا چاہتے ہیں جو آپ کے ابو نے لگائے تھے، اور 2 گھرانوں پر ایک قیامت گزر گئی تھی۔ ہم نے یہ بھی سوچا اگر آپ کو سفر میں کوئی حادثہ پیش آ گیا تو انجمن باجی جو پہلے ہی اجڑ چکی ہیں اور نہ زندوں میں ہے نہ مردوں میں ہے، دوسرا سانس بھی نہ لے سکیں گی، اور ہم بھی جو آپ کو دیکھ کر جیتے ہیں ان کے ساتھ ہی قبر میں اتر جائیں گے، کیونکہ دنیا میں ہر بات کی ایک انتہا اور ہر برداشت کی ایک حد ہوتی ہے۔ دولہا نواب کو پیش آنے والے حادثے کے بعد کسی میں دوسرا صدمہ سہنے کی سخت نہیں، اور اگر کوئی ایسی بات ہو گئی اور آپ واپس نہ آ سکے تو ہم سب تباہ و برباد ہو جائیں گے، اور دنیا ہمیں بیوقوف ٹھہرائے گی کہ پہلے تباہی کے بعد ہم نے دوسری تباہی کا اہتمام کیوں کیا اور آپ کو موت کے سفر کی اجازت کیوں دی۔ یہ سب کچھ ہمارے ذہن سے گزرا، مگر آپ مصر تھے اور بننے میاں سفارش کر رہے تھے کہ ہم آپ کو اس ہولناک سفر کی اجازت دے دیں جس سے واپسی کی کوئی ضمانت نہیں۔ تب ہم نے سوچا یہ ایسا مشکل اور کٹھن معاملہ ہے کہ اس سے نکلنے کے لیے دعا کرنا اور رب العزت سے مدد مانگنا بہتر ہوگا۔ آپ نے ہم سے سوال کیا تو ہم نے اپنی تقدیر سے سوال کرتے ہیں اور اپنے خدا سے پوچھتے ہیں کہ کیا وہ مشکل وقت میں کمزوروں اور گناہ گاروں کی بھی سنتا اور مدد کرتا ہے۔ اور اس طرح ہم نے فیصلہ قدرت پر چھوڑ دیا اور اپنے کمرے میں بند ہو گئے۔ رات ہم بہت مضطرب تھے، آپ کا سوال تلوار کی طرح ہمارے سر پر لٹک رہا تھا کہ کیا جواب دیں۔ اسی شدید بے چینی کی حالت میں ہم نے 2 گانا ادا کیا اور خدا کے حضور سجدے میں گر گر کر اور گڑ گڑا کر دعائیں مانگی اور یہ دعا مانگی، اے اللہ، ہم آپ سے خیر اور بہتری کے طلبگار ہیں، آپ کا فضل چاہتے ہیں اور آپ سے مدد مانگتے ہیں۔ آپ سب کچھ جانتے ہیں اور ہم کچھ نہیں جانتے۔ آپ کو ہر بات کا اختیار ہے اور ہمیں کسی بات کا اختیار نہیں۔ آپ کو غیب کا علم ہے اور ہمیں اپنی خبر نہیں۔ آپ ہی کو معلوم ہے کہ اس سفر کا انجام کیا ہوگا جس کے لیے ہمارے بیٹے نے اجازت طلب کی ہے۔ تو اے عالم الغیب، اگر یہ سفر ہمارے گھرانے کے لیے بہتر ہے تو اس سفر کو ہمارا مقدر کر دیجئے، اسے ہم سب کے لیے مبارک کیجئے، اور اگر یہ ہمارے لیے کسی مصیبت، دکھ اور صدمے کا سبب بننے والا ہے تو امجد کو سفر اور سفر کو امجد سے ٹال دیجئے اور ایسے اسباب پیدا کیجئے کہ روانگی کی نوبت نہ آئے۔ ہم آپ ہی سے دعا کرتے اور آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں، آپ ہی کے اشارے غیبی کے منتظر ہیں۔ اپنے کرم سے ہمیں کوئی ایسی علامت دکھائیے کہ اس کی روشنی میں ہم کوئی صحیح فیصلہ کر سکیں۔ تو یہ دعا کی ہم نے، اور 2 گانا ادا کرنے کے بعد دیر تک مصلے پر بیٹھے اور سوچتے رہے کہ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، مگر یہ نہیں جانتے کہ کب نیند کا جھونکا آیا اور کب سو گئے۔ پھر سوئے سے کچھ نظارے ہماری نظروں سے گزرنے لگے اور ہم نے ایک خواب دیکھا۔ بڑا عجیب تھا وہ خواب۔ ہم نے امجد کو ایک شہزادے کے روپ میں دیکھا اور دیکھا کہ پرستان کی ایک شہزادی انہیں اپنے ساتھ اڑا لے جا رہی ہے۔ دونوں جنگلوں، ویرانوں، بیابانوں، دریاؤں کو حسانوں کے اوپر ہی اوپر اٹھتے چلے جا رہے ہیں۔ پھر دونوں ایک وادی پربہار میں اترتے ہیں جہاں باغ ہے اور ایک نہر درمیان سے گزرتی ہے۔ دونوں ہاتھ میں ہاتھ ڈالے آگے بڑھتے اور شاخوں کے جھرمٹ میں ہیرے جواہرات سے مرصع ایک عالیشان چھپرکٹ پر جا بیٹھتے ہیں۔ کچھ لوگ ان کی خدمت کے لیے نمودار ہوتے ہیں اور ایک کنیز سونے کے طباق میں جام و سراہی لے کر آتی ہے۔ وہ جام شہزادے کو دینا چاہتے کہ ناگہاں کہیں سے ٹکرا کر جام گرتا اور ٹوٹ جاتا ہے۔ ہم خواب میں محسوس کرتے ہیں اچھا نہیں ہوا، مگر شہزادی فوراً کنیز کو دوسرا جام بھرنے کا حکم دیتی ہے۔ اس وقت ہم غور سے دیکھتے تو حیران رہ جاتے ہیں کہ شہزادی کی شکل ہو بہو پرنسس اندرا سے ملتی جلتی ہے، بلکہ وہی ہے، لیکن کنیز ابھی دوسرا جام بھر رہی ہوتی ہے کہ خواب کا منظر بدل جاتا ہے۔ اس سرگزشت عجیب کو سننے والے میری حیرت اور بدحواسی کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ یہ جو خواب سن کر مجھ پر طاری ہوئی ہوگی، کیونکہ یہی خواب کچھ دن پہلے میں نے جنگل میں سوئے ہوئے دیکھا تھا اور میر حسن کی مثنوی بدر منیر کا خواب تھا۔ میرے خواب میں جب کنیز کو دوسرا جام بھرنے کا حکم دیا گیا، میری آنکھ کھل گئی تھی، اور نگار کے خواب میں کنیز دوسرا جام بھر رہی ہوتی ہے تو منظر بدل جاتا ہے۔ بات اگرچہ ایک ہی تھی، لیکن اس قدر حیرت انگیز اور اتنی اچنبھے کی تھی کہ میں اچانک حواس باختہ سا کھڑا ہو گیا
سب نے مجھے تعجب کی نظروں سے دیکھا اور نگار بولی، بیٹے آپ کیوں پریشان ہو گئے؟ ابھی ہمارا خواب ختم نہیں ہوا، ابھی ہم نے فیصلہ نہیں سنایا۔ میں اس کی ممتا یا شخصیت یا رویا سے جو اس نے سنائی اس قدر مروب ہو چکا تھا کہ کسی سحرزدہ آدمی کی طرح پھر اپنی جگہ دم بخود سا بیٹھ گیا، اور اس کا خواب سن کر جو کیفیت مجھ پر گزر گئی اس سے میں اس نتیجے پر پہنچا کہ نگار امی کا خواب یقیناً ایک پراسرار اشارہ غیبی ہے جس میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں۔ اگرچہ یہ بات بالکل طلسم ہوش بسی کی تھی کہ جو خواب کچھ دن قبل میں نے دیکھا وہی کچھ دن بعد اسے دکھایا گیا، لیکن جو بات دہرائی گئی اس کی کوئی نہ کوئی اہمیت ضرور تھی، اور یہ احساس ہوا کہ میں نے کیمپ میں جو خواب دیکھا تھا وہ بے حد اہم اور غیر معمولی ہے، اور اس کی تعبیر بھی غیر معمولی ہوگی۔ میرے بیٹھتے نگار امی نے اپنا سلسلہ گفتگو پھر شروع کیا اور اپنے خواب کا دوسرا منظر بیان کرنے لگی۔ اس نے بتایا، جب خواب کا منظر تبدیل ہوا ہم نے امجد کو، پرنسس اندرا کو اور ان کے ساتھ بہت سے لوگوں کو ایک اجنبی دیش میں پرہور راستوں سے گزرتے دیکھا۔ وہ راستے نہیں موت کے حاشیے تھے، اور ہم نے دیکھا کہ ایک راستے پر بے شمار سانپ بپری موجوں کی مانے چاروں طرف سے امڑے چلے آ رہے ہیں جیسے کوئی طوفان آتا ہے۔ سب لوگ ہر طرف سانپ ہی سانپ دیکھ کر خوفزدہ ہو جاتے ہیں کیونکہ بھاگنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آتا۔ سانپ پھکارتے، اپنی پتلی باریک جیبیں لہراتے، سمندری لہروں کی صورت میں بل کھاتے قریب آ جاتے ہیں تو امجد ایک چھوٹا سا گول آرسی نما آئینہ نکال کر ہتھیلی پر رکھ لیتے ہیں جو دیکھنے میں بڑا منکا سا نظر آتا ہے۔ اس سے بڑی تیز شعائیں نکل کر آنن فانن چاروں طرف پھیل جاتی ہیں اور برچھیوں کی طرح سانپوں پر پڑتی ہیں تو سارے سانپ ایک دم لوٹ جاتے اور لپ لپاتے واپس بھاگتے ہیں، لیکن شعائیں ان کا تعاقب میں لپکتی اور انہیں جلا کر بھسم کر دیتی ہیں۔ زمین پر چاروں طرف راکھ کی ڈھیری میڑی کی لکیریں نظر آتی ہیں، پھر وہ راکھ گگولوں کی شکل میں اڑتی اور غائب ہو جاتی ہے۔ ہم خواب میں اس طلسم پر حیران ہو جاتے ہیں اور خوش بھی ہوتے ہیں۔ خواب کے حصے پر میں نے سریا اور چھوٹے ماموں دونوں کو چونکتے دیکھا۔ شاید انہیں شیشناگ کا وہ من یاد آ گیا تھا جو سادھو مہاتما نے این جنگل سے روانگی کے وقت مجھے دینے آیا تھا۔ خواب سے اس امر کی تصدیق ہوتی تھی کہ سفر کے دوران کہیں نہ کہیں سانپوں کا خطرہ ضرور پیش آئے گا، اور مجھے شیشناگ کا من بے وجہ نہیں دیا گیا۔ نگار رکے بغیر اپنے خواب کا تیسرا اور آخری منظر بیان کرتی رہی، اور اس کے الفاظ میں وہ منظر یوں تھا۔ پھر ہم نے ایک اور عجیب و غریب حیرت انگیز منظر دیکھا اور آسمان کی بلندی تک محیط اونچا حصار دیکھا جس کے کنارے آسمان کی نیلی پٹی کو چھو رہے تھے۔ وہ حصار محاورتاً نہیں بلکہ حقیقتاً فلک بوس تھا، جس میں داخل ہونے اور باہر نکلنے کا کوئی دروازہ، کوئی راستہ نہیں تھا، مگر ہم نے امجد کو یہ عجوبہ حصار کے اندر داخل ہوتے اور اس کی فلک بوس دیواروں کو توڑتے دیکھا، اور جو ہی وہ دیواریں ٹوٹ کر گری نیلے آسمان پر بہت سے ستارے چمکنے لگے جن کی جلملاہٹوں سے ہر طرف اجالا سا پھیل گیا۔ پھر وہ اجالا ایک قافلہ نور بن کر سفر کرنے لگا۔ وہ قافلہ نور ہمارے کمرے کی سمت پڑا اور ہم نے دروازے پر اس کی دستک سنی۔ اٹھ کر دروازہ کھولا تو باہر ستاروں کی جھرمٹ دیکھا، جسے دیکھ کر ہمارے ہونٹوں سے حیرت اور مسرت کی ایک ملی جلی چیخ نکل گئی۔ اس چیخ کے ساتھ ہی ہماری آنکھ کھل گئی تو دور سے آتی مؤذن کی آواز ہمارے کانوں میں پڑی جو صبح کی اذان دے رہا تھا۔ اب جو دیکھا تو ہم مسلح پر لیٹے تھے جس پر رات دو گانا ادا کیا اور سفر کے لیے اشارہ غیبی مانگا تھا۔ ہمیں اپنے استخارے کا جواب یا اشارہ غیبی مل گیا تھا۔ ساری بے چینی دور ہو گئی تھی اور ہمارے پاس امجد کے سوال کا جواب موجود تھا۔ اب ہم سب کے سامنے جواب دیتے ہیں، اور جواب ہمارا یہ ہے کہ قدرت نے جو اشارے دیے ان کے مطابق امجد کا سفر مبارک ہوگا، اس لیے ہم انہیں سفر کی اجازت دیتے ہیں۔ یہ فیصلہ ہم نے اپنے خواب کی تعبیر سے اخذ کیا ہے، کیونکہ امجد اور پرنسس اندرا کو پرواز کرتے دیکھا ہے، اور خواب میں پرواز دلیل کامیاب ہوتی ہے۔ رویا میں سانپ کو مارنا دشمن کو مارنے، اس پر فتح پانے سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ پھر قافلہ نور کا ہمارے دروازے پر دستک دینا اور ہمارے ستاروں کا جھرمٹ دیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم روشنی دیکھیں گے۔ یہ کہہ کر نگار امی خاموش ہو گئی۔ سب نے یہ فیصلہ بڑی حیرت اور بڑی مسرت کے ساتھ سنا، اور میں صوفے سے اٹھ کر سیدھا اس کے قدموں میں جا گرا، کیونکہ استخارے نے اس خیال کی تصدیق کر دی تھی کہ پراسرار قدرت میرے سفر کے سامان خود تیار کر رہی ہے اور میں اپنے مشن سے کامیاب لوٹوں گا۔ میں کچھ جذباتی ہو گیا تھا۔ نگار نے اپنے قدموں سے اٹھایا اور پیشانی پر ممتا کا بوسہ دے کر اپنے پہلو میں بٹھایا، کیونکہ سریا وہاں سے اٹھ کر چھوٹے ماموں کے پاس جا بیٹھی تھی۔ اب نگار کی ایک جانب ادا تھی، دوسری طرف میں تھا، اور وہ ہم دونوں کے درمیان تھی۔ اس نے کہا، کچھ فیصلے انسان کرتا ہے، کچھ فیصلے قدرت کرتی ہے، مگر ہم نے فیصلہ اپنی مرضی سے نہیں قدرت کی مرضی سے کیا ہے۔ یہی وجہ ہے ہمارے دل و دماغ کے درمیان کوئی کشمکش نہیں۔ فیصلہ سنانے سے پہلے ہم نے اپنی ادا کو اس لیے طلب کر لیا تھا تاکہ جو کچھ کہیں
اس کے سامنے کہے۔ پھر وہ ادا سے مخاطب ہوئی، ادا، شاید تو ہمارے خواب کے کسی حصے سے پریشان ہوئی ہو، لیکن ہم تجھے آگاہ کر دینا چاہتے ہیں کہ جوکھوں کے اس سفر میں پرنسس اندرا امجد کے ساتھ جانا مقدرات میں سے ہے۔ ضرور اس میں قدرت کی کوئی مصلحت ہوگی اور تجھے اس مصلحت کو قبول کرنا ہوگا۔ ہمیں قدرت کا ہر فیصلہ قبول ہے چچی جان، اس لیے ہم نے کوئی اعتراض نہیں کیا۔ چچی بھتیجی کے اس مکالمے نے میرے ذہن سے ایک بہت بڑا بوجھ اتار دیا، مگر ساتھ ہی اس بات پر بھی دلچسپ حیرت ہوئی کہ جس طرح امی نے 15 برس قبل کلارا آنٹی کو ابو کے سفر کی ضرورت اور صورت قرار دیا تھا، اسی طرح نگار امی پرنسس اندرا کو میرے سفر کی مصلحت قرار دے رہی تھی، اور روشن آرا ادا نے اس مسئلے سے اتفاق کر لیا تھا۔ اچانک میں نے نگار کی آواز سنی، امجد بیٹے، ہماری ایک آرزو ہے کہ آپ کا اور ادا کا ناطہ پکا ہو جائے۔ ہم نے اور بنے میاں نے بہت عرصہ پہلے یہ خواب دیکھا تھا اور ہم اس خواب کی تعبیر چاہتے ہیں۔ میں نے کسی جھجک کسی پریشانی کے بغیر ادا کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا، نگار امی، میں ادا کو پسند کرتا ہوں، مگر اسے میری واپسی کا انتظار کرنا ہوگا۔ اب یہ آپ کے پاس میری امانت ہے۔ میرے الفاظ سن کر ادا کے گالوں پر شرم کی یا پھر خوشی کی سرخی دوڑ گئی، اور پرنسس اندرا کے ذکر پر دل میں کوئی بات آئی بھی تھی تو جاتی رہی۔ اسے خاموش دیکھ کر نگار نے توجہ دلائی، ارے تو کچھ بول۔ اور وہ بولی، ہم ان کی کامیابی اور جلد واپسی کے لیے دعا کرتے رہیں گے۔ اچانک سریا نے عقب سے آ کر ادا کو گلے میں باہیں ڈال دی، اور چھوٹے ماموں پہلی بار بولے، ہماری نگار نے ایک ٹیڑھے مسئلے کا بالکل سیدھا حل نکالا اور فیصلہ تقدیر پر چھوڑ دیا۔ آدمی اپنے فیصلوں پر اعتراض کر سکتا ہے، مگر جو فیصلے قدرت کی زبان سے صادر ہوتے ہیں اس پر کسی کو اعتراض کی گنجائش نہیں رہتی۔ جنگل میں بودھی کی ذہن کی تبدیلی اور دگل کریاپا کی اچانک ملاقات کے بعد سفر کا فیصلہ ہوا تو ہم نے امجد کو اجازت ضرور دے دی۔ پھر بھی ذہن میں ایک تذبذب اور دل میں ایک بوجھ تھا، مگر آج وہ تذبذب دور ہو گیا، کیونکہ قدرت یہی چاہتی ہے ہم امجد بیٹے کو سفر کے خطروں میں جھونک دیں اور نتیجے کا انتظار کریں۔ ہمیں اس بات پر بھی حیرت اور خوشی ہوئی ہے کہ امجد نے ادا کے حق میں فیصلہ دیا، اور اب ادا ہمارے پاس ایک امانت ہوگی جسے ہم امجد کی واپسی کے بعد اس کے سپرد کر دیں گے۔ یہ کہہ کر فیروز ماموں ہمارے قریب آئے۔ انہوں نے مجھے ایک بغل میں ادا کو دوسری بغل میں لے کر باری باری ہمارے ماتھے چومے اور دعا دی کہ ہم سدا خوشیاں دیکھیں اور کبھی غم نہ دیکھیں۔ اسی روز حویلی میں دھوم مچ گئی اور میں اپنے دوستوں کے ہمراہ ابو کا انتقام لینے اور ان کا ادھورا مشن پورا کرنے کا دور دراز کا سفر کروں گا، اور میری منہ بولی ماں نگار نے مجھے سفر کی اجازت دے دی ہے۔ نانا نواب اور نانی اماں نے خبر سنی تو دنگ رہ کے انہوں نے فوراً مجھے چھوٹے ماموں اور نگار کو طلب کیا۔ نانی اماں اپنی بہو پر بگڑی، نگار، امجد تمہارا بھانجا یا بیٹا بعد میں ہے، ہمارا نواسا پہلے ہے، ہم اسے کہیں نہیں جانے دیں گے۔ نانی اماں کے تیور دیکھ کر نگار تو خاموش رہی، البتہ چھوٹے ماموں نے حالات کی ایک جھلک پیش کر بتایا کہ نگار خود بھی سفر کے حق میں نہیں تھی اور اجازت دینے سے انکار کرتی رہی، لیکن رات اس نے استخارہ کیا تو اشارہ غیبی ہوا کہ یہ سفر ہمارے خاندان کے لیے مبارک ہوگا، تب نواب زادے کو سفر کی اجازت دے دی گئی۔ یہ سارے باتیں سن کر نانا نانی بے حد حیران ہوئے، خاص طور سے اپنے بہو کے استخارے کی رداد سنی تو کچھ کہنے کا یارہ نہ رہا اور زبانوں پر حیرت کی چپ لگ گئی۔ میں نے اپنی ترجمانی خود کی، نانا حضور، ابو کا مشن میرا مقصد حیات ہے اور میں ہر قیمت پر اسے پورا کروں گا، خواہ مجھے اپنی جان پر کیوں نہ کھیلنا پڑے۔ یہ سنتے ہی نانا نواب کھڑے ہو گئے، میرے سر پر ہاتھ رکھا اور دعا دی، خدا تمہیں اپنے مقصد میں کامیاب کرے۔ ان کی زبان سے دعا نکلی تو نانی اماں نے بھی خاموشی کی زبان سے رضامندی کا اظہار کر دیا، اور یوں ننیہال میں سفر کا معاملہ طے ہو گیا۔ اس معاملے میں اہم کردار نگار امی کے استخارے کا تھا، جس نے حالات کی صورت یکسر تبدیل کر دی اور سبھی نے تقدیر کے فیصلے کو قبول کر لیا، ورنہ اندیشہ تھا کہ نگار ہی میرے پاؤں کی زنجیر ثابت ہوگی۔ کس قدر حیرت انگیز تھا وہ استخارہ، اور کتنے عجیب تھے وہ اشارے اور استعارے جو خواب میں دکھائے گئے۔ میں اس بات پر بے حد حیران تھا کہ آخر میرے سفر کو مثنوی بدر منیر سے کیا نسبت ہے، کیونکہ میرے اور نگار کے خوابوں میں اس کا منظر دہرایا گیا ہے۔ رامپور آنے سے پہلے میں نے محض اتفاقاً ایک دوست کے پاس میر حسن کی مثنوی دیکھی اور تفریح کے خیال سے اس کو مطالعہ کیا تھا، اس لیے جنگل میں جو خواب دیکھا اسے اپنے مطالعے پر محلول کرتا رہا، یا پھر یہ سوچا کہ پرنسس اندرا سے میری دلچسپی اور ایک ہولناک سفر میں اس کی رفاقت کے احساس نے خواب میں بدر منیر کی خیالی قصے کی شکل اختیار کر لی ہے۔ لیکن بعض خواب انسان کے اپنے ہی خیالات اور اپنے ہی خواہشات کے عکس ہوتے ہیں، لیکن استخارے کے جواب میں نگار امی کا بھی ویسا ہی ایک خواب دیکھنا اور ایک منظر کا اسی ترتیب کے ساتھ دہرایا جانا نہ صرف معنی خیز بلکہ انتہائی پراسرار بھی تھا، جبکہ مجھے بعد میں معلوم ہوا کہ نگار نے نہ تو میر حسن کی مثنوی پڑھی اور نہ ہی بدر منیر کا قصہ سنا تھا، اور یہ بات بڑے اچنبھے کی تھی
کہ اس نے مثنوی پڑھے اور قصہ سنے بغیر اس کے کچھ مناظر خواب میں دیکھ لیے تھے۔ میرے خواب میں تو مطالعے کا دخل ہو سکتا تھا اور یہ کہنے کی گنجائش بھی تھی کہ میں نے مثنوی پڑھی، اس لیے میرے ذہن پر پہلے سے ایک خاکہ موجود تھا، لیکن نگار کا معاملہ بالکل برعکس تھا، لہٰذا اسے بدر منیر کے خیالی کسی کی جو جھلک دکھائی گئی تو ضرور اس میں کوئی سر عجیب مخفی تھا۔ پرنسس اندرا اور میرے ساتھیوں کو بھی معلوم ہو گیا کہ میرے چھوٹے ماموں کی بیگم نے، جو مجھے بیٹے کی طرح عزیز رکھتی ہے، سفر کے متعلق استخارہ کیا اور کوئی اشارہ غیبی مانگا تو خواب میں کامیابی کی بشارت ہوئی، جس پر مجھے سفر کی اجازت دے دی گئی ہے۔ سب نے استخارے کی روداد حیرت و دلچسپی سے سنی اور ان کے حوصلے بڑھ گئے۔ یہ انسان کی فطری کمزوری کے اپنے معاملات میں ہمیشہ اچھی خبر سننا چاہتا ہے، ہر کام کا روشن پہلو دیکھتا ہے، نجوم سے، جوتش سے، پانسے سے شگون لیتا ہے، کسی پیر فقیر، تارک الدنیا، درویش، سنیاسی، سادھو، پادری، پنڈت، پروہت سے ہر مشکل امر میں خوشخبری سننے کا طالب ہوتا ہے، حتیٰ کہ ریس کے گھوڑے پر داؤ لگانے اور جوا کھیلنے کے لیے بھی خوش بختی کی علامات کا متلاشی رہتا ہے، اور کوئی لفظ یا عادت سننے کی خاطر مخبوط الحواس اور بیگانہ ہوش لوگوں کے پیچھے پھرتا ہے۔ فرائڈ کہتا ہے دیوانے لوگوں کے ذہن سے بعض اوقات مستقبل کے انعکاس کی رو گزرتی ہے جسے وہ سمجھنے یا کنٹرول کرنے سے عاری ہوتے ہیں۔ یہی رو ملامین کے دماغوں سے گزرتی ہے، مگر وہ اپنی روحانی تربیت سے اسے کنٹرول کر لیتے ہیں۔ اپنے فطری تقاضے اور تجسس کے باعث انسان خوابوں، شگوفوں، کرامتوں کا متلاشی رہتا ہے، اور جب کسی نہ کسی ذریعے سے جان لیتا ہے کہ جس کام کا آغاز کر رہا ہے، جس کاروبار میں ہاتھ ڈال رہا ہے، جس گھوڑے پر داؤ لگا رہا ہے، جس امتحان میں شریک ہو رہا ہے، جس سفر پر جا رہا ہے، اس میں خوش بختی ساتھ دے گی اور کامیابی پاؤں چومے گی، تو ذہنی طور سے مطمئن ہو جاتا ہے۔ ضروری نہیں کہ ہر نتیجہ آدمی کی توقع کے مطابق نکلے، کبھی کبھی وہ داؤ ہار جاتا، امتحان میں فیل ہو جاتا ہے، کاروبار میں نقصان اٹھاتا، سفر میں ٹھوکر کھاتا اور مطلوبہ مقصد حاصل کرنے میں ناکام رہتا ہے، پھر بھی ذریعہ اطلاع کو دوش نہیں دیتا، بلکہ اپنے دل کو یہ کہہ کر سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ شاید اسی سے کوئی چوک ہو گئی، شاید وہی کسی لفظ اور اشارے کا مطلب نہیں سمجھ سکا، ورنہ داؤ نہ ہارتا، فیل نہ ہوتا، ٹھوکر نہ کھاتا۔ وہ ہارنے اور ناکام ہونے کے بعد بھی تعویلیں کرتا اور اپنے آپ کو دھوکہ دیتا ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کسی نہ کسی سہارے، کسی نہ کسی اٹکل، کسی نہ کسی غیر مرئی طاقت سے اپنی ذات کو سنبھالنے کا عادی ہے۔ عموماً کٹھن کاموں، مشکلوں اور مایوسی کے اندھیروں میں امید کی کرن اور کامیابی کی بشارت اس کا حوصلہ بڑھاتی اور قوت عمل کو تیز کرتی ہے، نتیجہ خواہ کچھ ہو۔ میرے ساتھی پڑھے لکھے، باشعور اور اہل ہمت لوگ تھے، ضعیف الاعتقادی یا کسی جھوٹی خوش فہمی میں مبتلا ہونے کے بجائے حقیقت پسند تھے۔ ان کے نزدیک زندگی کا اصول یہ تھا کہ ہر کام کا نتیجہ دیکھا جائے، جس طرح 1 + 1 کا نتیجہ 2 اور 1 - 1 کا نتیجہ 0 ہوتا ہے، اسی طرح رائفل کی نالی سے نکلنے والی گولی بھی ایک نتیجہ رکھتی ہے، اور شکاری جانتا ہے کہ اگر نشانہ ٹھیک بیٹھا تو زندہ گرے گا، اور نشانہ چوک گیا تو خود اسے اپنی جان بچانے کی فکر کرنا ہوگی۔ حقیقت کی اس دنیا میں جس سے شکاری گزرتا ہے، کسی ضعیف الاعتقادی کا دخل نہیں ہوتا۔ میرے ساتھیوں نے حالات سنے اور نتائج کا اندازہ لگانے کے بعد ہی میرے ساتھ ایک کٹھن اور ہولناک سفر کی حامی بھری تھی۔ وہ جانتے تھے انہیں مشکلوں اور مصیبتوں سے گزرنا ہوگا، لیکن شکاری طبعاً مہم پسند ہوتے اور کسی نیک مشن یا بلند آدرش کی خاطر کبھی کبھی نتائج کی پرواہ کیے بغیر خطرات میں کود پڑتے ہیں۔ تو ایسے لوگ تھے وہ، مگر نگار کا استخارہ اور خواب کی شکل میں اس کا جواب ان کے لیے تسکین کا باعث ہوا۔ انسانی فطرت کے مطابق اس میں روحانی تسکین کا پہلو تھا، اور وہ اسی معاشرے کے افراد تھے جس میں انسان عقیدتوں، سہاروں کی رسی میں بندھا رہتا اور ان سے متاثر ہوتا ہے۔ مسلمان تو بہرحال اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ اگر حضور قلب اور سچی لگن کے ساتھ استخارہ کیا جائے تو خدا اپنے بندے کو اس کا جواب دیتا ہے، کوئی اشارہ غیبی کرتا اور عام طور پر رویا میں کوئی نظارہ دکھاتا ہے جو اصل میں سوال کا جواب ہوتا ہے، مگر ضروری نہیں یہ جواب اور اشارہ پہلی رات ہی مل جائے۔ بعض اوقات 1 ہفتہ، بعض اوقات 1 مہینہ مسلسل استخارہ کرنا پڑتا ہے۔ جواب استخارہ کرنے والے کی اپنی لگن اور تڑپ پر منحصر ہوتا ہے۔ سوال کرنے اور پکارنے والے کا دل جتنا بے قرار اور گداز ہوگا، جواب بھی اتنا ہی صاف اور جلد ملے گا۔ اس سے یہ سچائی بھی ظاہر ہو گئی کہ نگار میرے اپنے دل میں کیسی ممتا، کیسی محبت، کتنی تڑپ رکھتی تھی۔ اس نے پہلے ہی رات میرے کٹھن اور ہولناک سفر کا نتیجہ معلوم کر لیا، جو اصل میں اس کی لگن کا مظہر تھا۔ تاہم میرے ہندو اور بودھ ساتھیوں کو اس طریقے پر تعجب ضرور ہوا۔ یاد رہے کہ دگل اور کریاپا نیپالی بودھ تھے۔ ہندو اور بودھوں میں رواج ہے کہ جوتش یا نجوم کے ذریعے کسی کام کے متعلق دریافت کرنے، مستقبل میں جھانکنے والے سادھو مہاتماؤں سے اشارہ لیتے ہیں،
لیکن یہاں کسی مولوی صوفی درویش کے بغیر ہی بشارت مل گئی تھی اور یہی بات ان کی حیرت کا باعث بن گئی۔ پرنسز اندرا کو بھی پہلی بار استخارے کا علم ہوا اور اس بات پر حیران تھی کہ کسی پنڈت پروہت جوتشی کے بغیر مستقبل کا حال معلوم کر لینا کیسے ممکن ہے، جبکہ مخفی باتوں کے لیے کنڈلی بنوانا اور نچتر نکلوانا ضروری ہوتا ہے۔ میں نے اسے بتایا، اسلام خدا اور بندے کے درمیان ڈائریکٹ تعلق پر زور دیتا ہے۔ حیرت اس کی آنکھوں سے جھانکنے لگی، بھلا خدا اور بندے میں ڈائریکٹ واسطہ کیوں کر ہو سکتا ہے؟ ہمارے دھورے میں تو ایشور اور پرش کے بیچ اتاروں، رشیوں، مہنتوں، سادھوؤں اور پنڈتوں کا سمبندھ ہوتا ہے۔ میں نے پوچھا، جب کسی آدمی پر کوئی مشکل پڑتی ہے اور کٹھن سمے آتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ اپنے ایشور کو یاد کرتا ہے، بھگوان کو پکارتا ہے، کسی پنڈت پروہت کی طرف تو نہیں بھاگتا۔ وہ میرا مطلب سمجھ رہی تھی۔ بے شک بعض حالتوں میں آدمی اپنے دین دھرم کے بزرگوں سے دعا پرارتھنا کا طلبگار ہوتا ہے، مگر یہ ایک اضافی فعل ہے۔ مصیبت اور مشکل میں آدمی کی زبان پر بے اختیار یا اللہ، اے ایشور ہی کے الفاظ آتے ہیں اور وہ براہ راست اپنے خالق و پروردگار کو پکارتا ہے۔ میں نے کہا، جب آدمی مشکل میں اپنے خدا یا ایشور کو یاد کرتا ہے، اس سے مدد مانگتا ہے، تو اس کی خدائی انصاف یہ ہے کہ کسی مولوی، پنڈت، پروہت کی وساطت اور سفارش کے بغیر اپنے بندے کی بات سنے اور اسے جواب دے۔ کسی اضطرار اور بے چینی کی حالت میں خدا سے اشارہ لینے کے لیے اسلام نے استخارے کا طریقہ بتایا ہے، اور خدا خواب کے ذریعے جواب دیتا یا آدمی کا کانشنس میں کوئی بات ڈال دیتا ہے جس سے وہ رہنمائی حاصل کرتا ہے۔ اودھ کی تہذیب کے ساتھ اندرا کو خدا سے رہنمائی حاصل کرنے کا یہ طریق بھی پسند آیا۔ ایشور اور پرش کا یہ سمبندھ نیچرل ہے، مگر دھرم والوں نے ان کے درمیان بہت سی دیواریں کھڑی کرتی ہیں۔ کبھی کبھی آدمی ان دیواروں کی اوٹ سے بھی بات کرتا ہے، مگر ڈائریکٹ واسطہ بہتر ہوتا ہے۔ وہ مصر ہوئی کہ میں اسے استخارے کا طریقہ بتاؤں، گرچہ اس میں کوئی مذاقہ نہیں تھا، مگر میں مسکرا دیا۔ کیا تمہیں بھی ایشور سے کچھ پوچھنا ہے؟ وہ مسکرائی۔ ایکسپیریمنٹ کرنا چاہتی ہوں۔ کیا پوچھو گی؟ جو میرے من میں ہے۔ تمہارے من میں جو کچھ ہے اس کا جواب تو شاید میں دے سکتا ہوں۔ اس نے میری بات کو رد نہیں کیا، الٹی اس کی ایک وجہ نکالی۔ آدمی بھی بھگوان کا روپ ہوتا ہے اور بھگوان کے گن اس میں ہوتے ہیں۔ پھر ایک پل ٹھہر کر اچانک بولی، دو گے جواب؟ کیوں نہیں دوں گا؟ پہلے اپنے من کی کلپنا ظاہر کرو، پھر جواب بھی سن لو۔ کچھ سنے بغیر جواب دو تو تب مانوں گی۔ کلپنا سنے بغیر کچھ نہیں ہوتا۔ اصلی بھگوان کے سامنے بھی رونا اور گڑگڑانا پڑتا ہے۔ سچی تڑپ کے ساتھ من کی کلپنا بتانی پڑتی ہے، تب بھگوان کے دوار کھلتے اور گیان پرکاش ہوتا ہے۔ استخارے کا مطلب یہی ہے کہ پہلے خدا کے حضور اپنی مشکل بیان کرو، پھر اشارہ مانگو۔ میں اسے بتانے لگا کہ استخارہ کیسے کیا جاتا اور کیا دعا مانگی جاتی ہے۔ وہ بڑی توجہ و دلچسپی سے سنتی رہی، پھر پوچھنے لگی، کیا تم لوگ خدا کو کوئی چڑھاوا نہیں دیتے؟ وہ کسی چڑھاوے کا محتاج نہیں۔ دل کی تڑپ اور آنکھ کے آنسو یہی اس کا چڑھاوا ہے۔ اس پالن ہار کو کسی چڑھاوے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ تو صرف یہ چاہتا ہے کہ میرے پاس آؤ اور دل کا میل اتار کے آؤ۔ وہ یکلخت کھڑی ہو گئی۔ تمہاری یہ بات من کو لگی، بھلا بھگوان کو چڑھاووں کا کیا لالچ؟ ابھی بات جاری تھی کہ سریا کمرے میں داخل ہوئی۔ اس نے بتایا کہ وہ پروفیسر اسلم مجھے یاد کر رہے ہیں۔ میں اندرا سے اجازت لے کر دیوان خانے میں آ گیا، جہاں پروفیسر کے علاوہ رانا سبتر وکرم اور چھوٹے ماموں بیٹھے ہماری واپسی کا پروگرام بنا رہے تھے۔ پروفیسر کا خیال تھا کہ آج ہی سپیر کی ٹرین سے روانگی ہو، لیکن چھوٹے ماموں ریلوے اسٹیشن سے اطلاع لے کر آئے تھے کہ کسی ٹرین میں سیٹیں ریزرو نہیں ہو سکتی، کیونکہ عموماً لکھنؤ ہی سے ساری سیٹیں ریزرو ہو جاتی ہیں۔ البتہ اسٹیشن ماسٹر نے یقین دلایا تھا کہ کل لکھنؤ ایکسپریس میں سیٹوں کا بندوبست کر دے گا۔ ان دنوں ٹرینوں میں رش تھا۔ سب اس بات پر متفق ہو گئے کہ روانگی لکھنؤ ایکسپریس سے ہو۔ پرنسز اندرا کو بھی اس پروگرام کی اطلاع کر دی گئی اور حویلی میں ہماری واپسی کی باتیں ہونے لگی۔ معزز سامعین حضرات، دھرتی کا سفر ابھی جاری ہے۔ بقیہ واقعات اگلی قسط میں دیکھتے رہیے اردو کلاسک۔ اللہ حافظ۔